آج وہ بہت کوشش میں ہے کسی طرح ان کو اپنا کھویا ہوا مقام مل جائے. یہی کام کرناٹک میں کانگریس کرنے جا رہی ہے. جس کمیونٹی نے تم پر امید کر کے، تم پر یقین کر کے تمہیں حکومت پر بٹھایا، آج اسی طبقے کے ساتھ تمہاری ناانصافی ہو سکتا ہے. آئندہ 2028 میں ہونے والے الیکشن میں آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. اس لیے ہم پوری ریاست کے مسلمان پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے صرف 2 آدمیوں کو وزیر بنایا گیا ہے، اور بھی شہر بنگلور کی کئی ہمارے MLA ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو پارٹی کے لیے انہوں نے خدمت کی ہے، پارٹی کو انہوں نے مضبوط کیا ہے. شہر بنگلور کے ہیں، ریاست کرناٹک کے دیگر شہروں کے ہمارے مسلم MLAs ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ بھی 2-4 آدمیوں کو اور بڑھا کر کو وزارت کے اندر لیا جاتا، لیکن جو لوگ خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کانگریس پارٹی ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے. ہم تمام علماء کرام پوری ریاست کے مسلمان کانگریس پارٹی سے مطالبہ بھی کرتے ہیں، ان کو متنبع بھی کرتے ہیں، اپنے اس فیصلے کو بہت جلد بدلنے کی کوشش کرو، اپنی اس روش سے باز آؤ، مسلم کمیونٹی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ کرو، ورنہ 2 سال بہت دور نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم مجبور ہو کر کوئی دوسرا فیصلہ کرنے پر یہ کمیونٹی مجبور ہو جائے. 65 لاکھ مسلم ووٹ ہیں پوری ریاست کرناٹک کے اندر، ایک بہت بڑی آبادی ہے. اس کا خمیازہ کانگریس کو بھگتنا پڑے گا. تو ہمارا مطالبہ ہے آج کہ MLC جناب عبدالجبار صاحب کو اور نصیر صاحب جس عہدے پر فائز تھے، بے لوث خدمت کرنے والا یہ لیڈر ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے، ہر ایک طبقے کو یہ لے کر چلتے ہیں. ایک بالکل قدیم لیڈر ہیں، سیاسی اس جماعت کے بالکل وہ وفادار کانگریس کے سپاہی ہیں. تو کانگریس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور ان کے ساتھ ناانصافی ناحق کی جو ہوئی ہے اس سے معافی مانگ کر ان کا کھویا ہوا مقام، ان کا کھویا ہوا عہدہ ان کے حوالے کیا جائے. اسی مقصد کو لے کر آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. کانگریس پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سیکولر ہیں، کام وہ کر رہے، اور یہ ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم BJP کی سیاست کے خلاف ہیں. لیکن کانگریس پارٹی جو فیصلے لے رہی ہے وہ فیصلے BJP کو تقویت پہنچا رہے ہیں.